ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقذف في قلوبهم الرعب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وبالله رب العالمين. حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم و محتشم ہم درس، ہم سلسلہ، ہم پیر، ہم صحبت، ہم مشرب، ہم مصدر، ہم مقصد، جملہ متمسکین متوسلین و اہلیان سلسلہ اور برادران سلسلہ اور تمام ہی حاضرین اکرام اور ناظرین اکرام اور سامعین اور سامعات اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کے حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، آپ کا فضل و کرم ہے اور بزرگ مرشد کامل کا فضل و کرم ہے کہ جن کے صدقے، جن کے فعل ہم درس سیرت فخر العارفین کے بعد آج تیسری نشست درس سیرت فخر العارفین میں حاضر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پچھلی نشست میں جو بات چل رہی تھی اس کا ذرا سا میں مختصر سا نقشہ کھینچ دوں تاکہ وہ بات تازہ ہو جائے. پچھلی نشست میں حضرت شاہ فخر العارفین کے حسب و نسب کے حوالے سے بات چل رہی تھی. آپ کے آباء و اجداد ہندوستان سے عرب تشریف لائے، اس کے حوالے سے بات چل رہی تھی. اور حضرت شیخ العارفین یعنی حضرت شاہ مخلص الرحمان جو کہ حضرت شاہ فخر العارفین کے والد گرامی بھی ہیں اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، آپ کے حوالے سے بات چل رہی تھی. آپ کی تاریخ ولادت کا ذکر ہوا، آپ کی جائے رہائش کا، جائے ولادت کا، مسکن کا، اقامت گاہ کا، سکونت گاہ کا ذکر ہوا، تاریخ مثال کا ذکر ہوا اور آپ کی تعلیم کا ذکر ہوا کہ آپ نے تعلیم کس طرح حاصل کی اور کہاں کہاں تشریف لے گئے تعلیم کے سلسلے میں. کہ آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے وطن میں رہ کر حاصل کی اور آگے کی تعلیم کے لیے آپ کلکتہ تشریف لے گئے. تعلیم کو مکمل بس یہ مختصر کا نقشہ کھینچ دوں تاکہ وہ بات ایک تازہ ہو جائے. تو آپ کلکتہ تشریف لے گئے، وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کیا آپ نے، علوم معقول و منقول وغیرہ. اس کے بعد آپ نے پیر کی تلاش میں سفر شروع کیا اور پیر کی تلاش میں آپ لکھنؤ پہنچے مولانا برہان الدین صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک درویش تھے. آپ نے بیت کا ارادہ ظاہر کیا
اور ان کی جو مولانا برہان الدین صاحب کی جو توجہ تھی وہ منتقلہ نہ تھی، ان کی توجہ کو انتقال حاصل نہ تھا۔ جس طرح حضرت قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ پیر کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، حاصل بھائی، پیر کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت قبلہ چونکہ ہر بات کو اتنے آسان اور سہل انداز میں سمجھایا کرتے تھے کہ چاہے کوئی عالم آدمی بیٹھا ہو، چاہے کوئی عام آدمی بیٹھا ہو، اس کے بعد سمجھ میں آ جایا کرتی تھی۔ حضرت قبلہ فرماتے تھے کہ پیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے پیر پتا، اور ایک ہوتا ہے پیر پتھر، اور ایک ہوتا ہے پیر لکڑ۔ پیر پتے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پتا ہوتا ہے، جب اس کو پانی پر رکھا جائے تو خود تو وہ تیرتا رہتا ہے، لیکن اس پر اگر ذرا سا بھی بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا وزن تو سنبھال سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی منسوب ہو جائے تو اس کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے۔ اور پیر پتھر کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پتھر کو ایک لاش پانی پر تیرتی ہے اگرچہ، لیکن اس کے ساتھ اگر ایک بھاری بھرکم پتھر کو باندھ دیا جائے تو وہ پتھر خود بھی ڈوبتا ہے اور اس لاش کو اپنے ساتھ لے کر ڈوبتا ہے۔ تو وہ باطل پیر خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور اپنے ساتھ منسوب لوگوں کو بھی گمراہی کے پاس لے کر ڈوبتا ہے۔ اور پیر لکڑ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کشتی لکڑی کی بنی ہوتی ہے، لکڑی کا پھٹا ہوتا ہے، وہ خود تو تیرتا ہی ہے، لیکن اس پر جو سوار ہو جائے اس کو بھی دریا پار کرا دیتا ہے۔ تو پیر لکڑ کی مثال ایسی ہے کہ وہ خود بھی پار ہوتا ہے اور اپنے ساتھ منسوب لوگوں کی بھی نیا پار کرا دیتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دریائے معصیت میں نہ ڈوبوں گا میں کبھی، کشتی میری شکستہ صحیح ناخدا تو ہے کہ میری کشتی اگرچہ ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، لیکن اس کو چلانے والا، اس کا پالن ہاتھ بڑا باکمال ہے، اس کا ناخدا تو بڑا باکمال ہے کہ میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میرا سلسلہ تو دراز ہے۔ تو ان کی جو مولانا برہان الدین صاحب کی توجہ جو تھی اس کو انتقال حاصل نہ تھا۔ مولانا برہان الدین صاحب نے آپ کو بھیجا حضرت شاہ مخلص الرحمان کو کہ آپ جائیں حضرت سید امداد علی شاہ کے پاس بھاگلپور، وہ اس زمانے میں شیخ کامل و اکمل ہیں، آپ کا مقصود وہاں پر حاصل ہوگا، آپ کا حصہ وہاں لکھا ہے۔ آپ بھاگلپور شریف گئے، وہاں پر جا کر پتہ چلا کہ حضرت شاہ امداد علی رحمۃ اللہ علیہ بہودہ صدر اعلیٰ بکسر میں معمور ہیں۔ تو آپ بکسر تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر حضرت شاہ امداد علی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی، اور 6 مہینے کا عرصہ آپ نے وہاں پر گزارا، اور اس 6 ماہی عرصے میں آپ کی تعلیم باطنی بڑی عروج پر پہنچ گئی، اس کو ایک کمال حاصل ہو گیا 6 مہینے کے عرصے میں ہی۔ تو حضرت شاہ امداد علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پیر شاہ محمد مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا چھپرا شریف۔ آپ اپنے دادا پیر کے پاس گئے، وہاں سے واپسی پر جب آئے تو حضرت شاہ امداد علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے نوازا۔ پھر وہ آگے میں نے کہا تھا کہ آگے بیان آئے گا، خلافت کی بھی اقسام ہے، خلافت سے آپ کو نوازا اور آپ کو تعلیم بھی حاصل کر کے، تعلیم ظاہری اور تعلیم باطنی دونوں تعلیم حاصل کر کے اپنے وطن میں واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ اپنے وطن میں واپس تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر اور حضرت شاہ مخلص الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے القاب کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ آپ کے 2 لقب ہیں، ایک شیخ العارفین ہے اور ایک جہانگیر شاہ ہے، جو آپ سلسلے میں جہانگیر نسبت لگاتے ہیں وہ آپ ہی کی وجہ سے لگاتے ہیں۔ تو آپ جب واپس تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر وطن میں مرزا کھیل میں درس کے سلسلے کا آغاز کیا، درس دینے لگے، قرآن و حدیث فقہ وغیرہ کا درس دیتے رہے اور تمام عمر آپ نے وہ درس دیا۔ اب دیکھیے کہ ہمارے بزرگوں نے، اولیاء و اقربین و صالحین و محبین بارگاہ الہیہ نے علم کو کتنی اہمیت دی ہے۔ حضرت شاہ فخر العالمین تو درس دے رہے ہیں اور ہمارا عالم کیا ہے کہ آپ تو سکھا رہے ہیں، ہم تو سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، سیکھنے میں بھی ہم حیا محسوس کرتے ہیں۔
کتنے لوگ ہیں کہ صحیح طریقے سے نماز کے مسائل ہی معلوم ہیں، یا کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جو نسبانی مسائل سے ہی معلوم ہیں؟ بلکہ حضرت قبلہ تو فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ، حضرت امام غزالی جن کا لقب حجت الاسلام ہے، حجت الاسلام، اور آپ کو وہ مقام حاصل ہے اسلام میں کہ اگر 4 ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے علاوہ اگر 5واں بھی کوئی امام ہوتا تو وہ امام غزالی ہوتے۔ کیوں؟ کہ آپ نے صرف قرآن لیا اور حدیث، اور صرف قرآن اور حدیث کو لے کر ایک گوشہ نشین اختیار کر لیا آپ نے، اور وہاں آپ نے قرآن اور حدیث میں سے مسائل استنباط کرنا شروع کیے، مسائل تخریج کرنا شروع کیے۔ جتنے بھی مسائل پچھلے زمانے میں گزر چکے تھے یا اس زمانے میں موجود تھے یا آنے والے زمانوں میں آنے والے تھے مسائل، اس سب کی تخریج صرف قرآن اور حدیث سے، کسی امام کا قول نہیں لیا۔ جب آپ ہزاروں کی تعداد میں مسائل استنباط کر چکے، مسائل کی تخریج کر چکے اور آپ باہر آئے تو آپ نے سوچا کہ اب شاید ایک نئے فقہ کی تدوین ہو گئی، نیا فقہ مدون ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے وہ مسائل کو دیگر ائمہ کے مسائل سے ٹیلی کیا، ان کو دیکھا، تو پتہ چلا کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو 4 ائمہ میں سے کسی نے بیان نہ کیا ہو۔ تمام مسائل کوئی نہ کوئی امام بیان کر چکا تھا، یعنی کہ اگر 5واں امام بھی کوئی ہونا ہوتا تو امام غزالی ہوتے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ علم میں کمال رکھتے ہیں، آپ کو اتنا علم آیا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ مجھے معلوم نہ ہوتا اور پتہ چل جاتا کہ یہ سامنے بیٹھا ہوا بچہ بھی مجھے یہ بات بتا دے گا تو اس بچے سے بھی وہ مسئلہ پوچھنے میں نے حیا نہ کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سے نوازا۔ حق بات بیان کرنے میں تو اللہ تعالیٰ خود حیا نہیں فرماتا، فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، یہ افعال بیٹھے ہیں یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ بھی مچھر کی مثال ہو، چاہے مکھی کی مثال ہو یا اس سے اوپر کی کوئی مثال ہو، اگر حق بات ہے تو اللہ بھی اس کو بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا۔ اور ایک مقام پر فرمایا واللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا۔ اور علم کا تو روحانی دنیا میں بہت بڑا درجہ ہے، علم کا روحانی دنیا میں بہت بڑا درجہ ہے۔ اب دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، کثیر معجزات عطا فرمائے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آقا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، کیا جواب دے گا کوئی؟ کوئی کہے گا جی آپ کا چاند کو ٹکڑے کر دینا یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کوئی کہے گا کہ آپ کا معراج پر جانا اور ایک لمحے بھر میں واپس آ جانا یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کوئی کہے گا کہ آپ کی انگشت ہائے مبارک سے چشموں کا جاری ہو جانا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کوئی کہے گا کہ درختوں کا چل کر آ کر آپ کو سجدہ کرنا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کوئی کہے گا کہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تمام معجزات بہت عظیم ہیں، جو دیگر انبیاء کو جتنے بھی معجزات عطا ہوئے، آقا کا ہر معجزہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ لیکن آقا کریم کے جب معجزات کی بات آتی ہے تو تمام ائمہ نے، تمام محدثین و محققین و مجتہدین نے، محققین نے جس معجزے کو سب سے بڑا قرار دیا وہ قرآن پاک ہے۔ آقا کا سب سے بڑا معجزہ کلام پاک ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی نبوت کے اس بات کے طور پر ہوتا ہے، نبی کی نبوت کے اس بات کے طور پر ہوتا ہے۔ اب جو دیگر انبیاء کو جو معجزات عطا ہوئے، کیونکہ دیگر انبیاء کسی خاص وقت کے لیے نبی تھے، کسی خاص جگہ کے لیے، علاقے کے لیے نبی تھے، کسی خاص قوم و ملت کے لیے نبی تھے، تو ان کی جو قوم تھی انہوں نے معجزات دیکھے اور ان انبیاء پر ایمان لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑا معجزہ عطا ہوا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا ہوئے کہ آپ کا عصا جو تھا وہ سانپ کا اسلحہ بن جایا کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام
کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں رکھ کر ہی تلوار بنا دیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی. لیکن جو اعجاز قرآن کو حاصل ہے آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہونے کا، وہ دیگر انبیاء کو یہ اعجاز حاصل نہیں کہ ان کی کتابیں بھی ان کا سب سے بڑا معجزہ تھی. کیوں کہ اگر ان انبیاء کا بھی سب سے بڑا معجزہ ان کی کتب ہوتی تو وہ بھی اس طرح ہی تعریف سے محفوظ و معمول رہتی جس طرح قرآن ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ انجیل ہوتی تو اس میں تحریف نہ ہو سکتی. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ تورات ہوتی تو اس میں تحریف نہ ہو سکتی. اگر حضرت داؤد علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ زبور ہوتی تو اس میں تحریف نہ ہو سکتی. لیکن وہ تحریف سے محفوظ و معمول نہیں ہے. اب دیکھیے کہ دیگر انبیاء کو جو معجزات عطا ہوئے، تو میں نے کیا بتایا کہ نبی کو جو معجزہ عطا ہوتا ہے وہ اس کی نبوت کے اثبات کے طور پر عطا ہوتا ہے. تو چونکہ وہ نبی ایک خاص وقت کے لیے تھے، ایک خاص زمانے کے لیے تھے، ایک خاص علاقے کے لیے تھے، تو اس وقت جب اس نبی کی نبوت کی باری آئی، اس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے دیکھا معجزہ اور ان کو نبی تسلیم کیا، اور ان کی نبوت ختم ہو چکی، نبوت باقی نہیں، لہٰذا ان کے معجزات بھی باقی نہیں. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے بعثت ہوئی اس وقت سے لے کر 1400 سال تک اب بھی نبوت قائم ہے اور قیامت تک بھی قائم رہے گی. اور لہذا معجزہ ہوتا ہے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کی نبوت قائم ہے، آقا کی نبوت اب بھی قائم ہے، تو پھر کوئی ایک معجزہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اب بھی قائم ہو. تو وہ آپ کا معجزہ جو ہے سب سے بڑا قرآن کریم ہے، جو اب تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. اور قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے، اور معجزہ ہوتا ہے سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے کہ کوئی اس پر غالب نہ آ سکے، یہ سب پر غالب ہو، سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے. قرآن کریم کا بیان ہے کہ اگر اس نبی کی نبوت میں شک ہے تو لے آؤ کوئی کتاب اس جیسی. کوئی کتاب نہیں لا سکتے تو کوئی صورت ہی لے آؤ اس جیسی. اگر کوئی صورت بھی نہیں لا سکتے تو 10 آیتیں ہی لے آؤ اس جیسی. لیکن لغویات بکنے والوں نے آقا کریم کی ذات میں لغویات بھی بکی، گستاخیاں کرنے والوں نے گستاخیاں بھی کی، لیکن کسی میں یہ جرت نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی کتاب لا سکے. بلکہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، عقلاء، حکماء بھی قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی آیت لانے کے بھی مجاز نہیں تھے. زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہوا کرتی تھی کہ کعبۃ اللہ کی دیوار پر شیر لٹکایا کرتے تھے. پھر اس سے اونچے درجے کا کوئی شیر آتا تھا تو وہ ہٹا کر دوسرا شیر لٹکا دیتے تھے. پھر اس سے اونچے درجے کا آتا تھا تو وہ ہٹا کر تیسرا شیر لٹکا دیا کرتے تھے. لیکن جب قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورۃ کوثر کو کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکایا گیا تو کسی میں یہ مجال نہ ہو سکی کہ اس سورت کے مقابلے میں کوئی دوسری سورت لا سکے. تو جب عرب کے بڑے بڑے فصحاء اس کے مقابلے میں کوئی سورت لانے سے عاجز ہوئے تو بس اتنا لکھ دیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو آگے لکھ دیا کہ لیسا ھذا قول البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں. سب اس کے مقابلے میں کوئی صورت لانے سے عاجز تھے. تو آقا کریم کا قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن کو یہ شان حاصل ہے. اب قرآن خود کیا ہے؟ فرمایا وَفَصَّلْنَا الْقُرْآنَ عِلْمًا، کہ ہم نے قرآن کو مفصل علم بنایا ہے. قرآن کو مفصل علم بنایا ہے. آقا کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن، اس کی بھی شان کیا ہے کہ علم میں وہ سب سے بلند ہے. تو عالم روحانیت میں علم کی اتنی اہمیت ہے، بلکہ اسے غوث اعظم الصغیر رضی اللہ عنہ کے کلام سے آپ اندازہ کیجیے. آپ نے فرمایا کہ درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعادة من مولا الموالی، کہ میں علم پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا اور میں نے سعادت کو پا لیا. کہ طریق علم پر چلتے چلتے ولایت کے سب سے بڑے مرتبے قطبیت پر پہنچ گیا اور میں نے اس کی سعادت کو پا لیا. اب حضور غوث اعظم الصغیر رضی اللہ عنہ کی اور دیگر اولیاء کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اب کرامات تو بہت ان کی بیان کرتے ہیں، لیکن استقامات کی اور ان کے علم کی بہت ہی کم بات ہوتی ہے. حضور غوث اعظم الصغیر رضی اللہ عنہ کا علم میں یہ مقام تھا کہ ایسے ایسے مسائل
جس پر دیگر علماء اپنا ہاتھ اٹھا دیا کرتے، وہ آپ اتنا سہل انداز میں حل فرما دیا کرتے کہ دیکھنے والے دم بخود رہ جاتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا علم میں یہ مقام تھا کہ آپ نے 33 سال یا 40 سال کا عرصہ صرف درس دیا، اپنی زندگی کا 33 سے 40 سال کا عرصہ صرف درس میں لگایا، درس دیا لوگوں کو۔ اور آپ کے حلقہ درس کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ 70,000 سے 1,00,000 کا مجمع آپ کے حلقہ درس میں شامل ہوا کرتا تھا، اور 400 کتاب، 400 علماء آپ کے علم کو بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔ یہ آپ کے علم کا مقام ہوا کرتا تھا۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم ہیں اپنے وقت کے۔ ابتدا میں انہوں نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا نہیں کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ اپنے ساتھی کے ساتھ علامہ ابن جوزی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھے تو حضور غوث اعظم کے سامنے ایک قاری نے ایک آیت کی تلاوت کی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ چلو آج اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ اس آیت کی جب ایک تفسیر بیان کی تو علامہ ابن جوزی کے ساتھی نے ان سے پوچھا کہ اے علامہ، کیا آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر حضور غوث اعظم نے دوسری تفسیر بیان کی من وجہ آخر، تو علامہ ابن جوزی سے ان کے ساتھی نے پھر پوچھا کہ کیا آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ بھی معلوم ہے۔ پھر تیسری بیان کی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 10 تفسیر بیان کر چکے تو علامہ ابن جوزی کے ساتھی ان سے ہر تفسیر پر پوچھتے رہے کہ کیا آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ وہ کہتے رہے جی ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر 11ویں تفسیر بیان کی، اس سے بھی کہا جی ہاں معلوم ہے۔ پھر حضور غوث اعظم نے جب 12ویں تفسیر بیان کی اور علامہ ابن جوزی کے ساتھی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں مجھے معلوم نہیں ہے تفسیر۔ پھر 13ویں تفسیر بیان کی، پھر علامہ ابن جوزی کے ساتھی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں، حتیٰ کہ 40 تفاسیر حضور غوث اعظم نے بیان کی، اور ہر تفسیر پہ علامہ ابن جوزی کہتے رہے مجھے یہ تفسیر معلوم نہیں اس کی۔ حضور غوث اعظم کے علم کا یہ مقام تھا۔ اور جب اللہ اور اہل تصوف کی علمی ضرورت اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے پوری کر دیتا ہے، خواہ وہ طریقے ظاہری سے ہو یا خواہ وہ طریقہ باطنیہ سے ہو۔ اور بہت ہی خال لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی علمی ضرورت کو باطنی طریقے سے پورا کیا جاتا ہے، جس طرح حضرت خضر علیہ السلام ہیں، یہ کہیں سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ہیں، حضرت بایزید بستانی نے باطنی طریقے سے آپ کو علم عطا فرمایا۔ حضرت شاہ فخر العارفین ہیں، حضرت شاہ مخلص الرحمن باطنی طریقے سے آپ کو علم عطا فرمایا۔ اور حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا علم میں یہ مقام تھا کہ ایک آپ کے زمانے میں ایک شخص نے ایک قسم اٹھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں تو دنیا کا کوئی شخص وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اور اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اس نے یہ قسم اٹھائی کہ ایسی عبادت کروں گا کہ جو کوئی نہ کر رہا ہو۔ اب جب اس نے قسم اٹھائی اور ایسی عبادت کی تلاش میں نکلا تو ایسی تو کوئی عبادت ہی نہیں ملی اس کو۔ دیگر علماء کے پاس گیا اور پوچھا، سب نے فتاویٰ دیے کہ تمہاری بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، ایسی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ پھر وہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آپ سے پوچھا، آپ نے تو پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسی قسم اٹھانے کی ضرورت کیا تھی تجھے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا چل ایسا کر کہ کعبۃ اللہ میں جا، حرم کعبہ میں جا، اور کعبے کا حرم تمام لوگوں سے خالی کرا دے، شہر کعبہ جو ہے وہ تمام لوگوں سے خالی کرا دے، اور اس کعبے کا تنہا طواف کر۔ تو جب یہ عبادت کر رہا ہوگا تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جس وقت تو یہ عبادت کرے گا دنیا کا کوئی شخص یہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ایسے مسائل پہ آپ نے حل فرما دیے، یہ آپ کا علم مقام تھا۔ بے شک۔ اور حضرت قبلہ کا علم کیا مقام تھا؟ طبیب آ رہے ہیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں، انجینئر آ رہے ہیں، پلے دار آ رہے ہیں، عالم لوگ آ رہے ہیں، لیکن کسی کو ایسا نہ دیکھا کہ وہ مایوس گیا ہو، کسی کے آپ سوال کا آپ نے جواب نہ دیا ہو، کسی کو نہیں فرمایا ہو کہ یہ تو حضور کی شان ہے نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شیبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ حضور اپنے غلاموں کو بھی تو عطا فرماتے ہیں نا۔ بے شک۔ حضرت قبلہ کے
علمی صلاحیت کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت قبلہ کا ایک یہودی سے مکالمہ ہوا. حضرت قبلہ کا ایک یہودی سے مکالمہ ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا. تو اس یہودی نے کہا حضرت قبلہ سے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات میں جو سب سے محبوب ہستی ہے وہ تمہارے نبی کی ہے. حضرت قبلہ نے کہا جی ایسے ہی ہے. کہا اگر ایسا ہے تو قانون و قاعدہ تو یہ ہے کہ جس شخص سے زیادہ محبت ہوتی ہے ذکر بھی بار بار اسی کا ہوا کرتا ہے. حضرت قبلہ نے کہا جی ایسا ہی ہے بالکل. فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تمہاری قرآن مجید میں تمہارے نبی سے زیادہ ذکر، تمہارے نبی کے نام سے زیادہ ذکر موسیٰ کا کیوں ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ زیادہ پیارے ہیں تمہارے نبی سے. اب ہوتا کوئی عام آدمی تو سوچے بچار میں پڑ جاتا. لیکن حضرت قبلہ نے فرمایا کیونکہ وہ قرآن سے ذرا قرآن کو جانتا تھا تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ قرآن میں کتنی جگہ لفظ کل آیا ہے. کہا جی اتنی جگہ آیا ہے کہ آدمی گنتے گنتے تھک جائے. حضرت قبلہ نے فرمایا کہ اس کل کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس کل کا ترجمہ ہے کہ اے محمد آپ فرما دیں، اے نبی تو فرما دے، اے محبوب آپ فرما دیجیے. فرمایا جہاں بھی قرآن پاک میں لفظ کل آیا ہے ان سب سے مراد حبیب کبریا کی ذات ہے. تو حبیب کبریا کا ذکر قرآن میں اتنا ہوا ہے کہ تو گنتے گنتے تک جائے. یہ کون سی بات ہے؟ تو حضرت قبلہ کے علم کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کی. اب انشاءاللہ یہ کتاب بھی مکمل ہو چکی ہے. ہم حضرت قبلہ کی سوانح حیات پر کام کریں گے، اس میں ان گوشوں کو اجاگر کریں گے انشاءاللہ. تو حضرت قبلہ جب کسی آیت کی تفسیر بیان فرماتے تھے، کسی حدیث کی تشریح بیان فرماتے تھے تو سننے والوں کا کیا عالم ہوا کرتا تھا کہ ایک کیفیت وجد جاری ہو جاتی تھی، ذکر جاری ہو جایا کرتا تھا. اور جب سننے والے یہ تو جان ہی لیا کرتے تھے کہ یہ کتابی باتیں ہے ہی نہیں، اور ایک عالم استغراق لوگوں پر طاری ہو جایا کرتا تھا. تو علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے. تو حضرت شیخ الحافظ رحمۃ اللہ علیہ نے درس سلسلے کا آغاز کیا اور آپ کے اس حلقہ درس سے بہت سارے لوگ فارغ التحصیل ہو کر نکلے، بہت سارے علماء فضلاء بن کر لوگ نکلے، اور داخل ارادت بھی ہوئے، داخل سلسلہ عالیہ بھی ہوئے لوگ، بہت سارے لوگ عالم بھی بن کر نکلے، بیت بھی ہوئے. اور آپ کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر کسی مضمون کو ہم ایک مرتبہ پڑھ لیں، کسی کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کا مضمون 14 برس تک ہمیں یاد رہا کرتا ہے. سبحان اللہ. حافظہ آپ کا اتنا کبھی تھا. اور آپ کی اپنے زمانے کے علماء میں اس قدر اہمیت تھی، اس قدر افضلیت تھی کہ ہر شخص آپ کی پالکی کو اپنے کندھے پر اٹھانے کے لیے کا فخر و اعزاز کا باعث سمجھتا تھا. آپ کی پالکی کو اپنے کندھے پر اٹھانا. اور طریقت و شریعت کے جامع تھے اور فی الحقیقت مجمع البحرین تھے، اور مشکل سے مشکل مسائل کو بھی آسان انداز میں حل فرما دیا کرتے کہ دیکھنے والے دم بخود رہ جاتے. آپ نے ایک تصنیف بھی لکھی جس کا نام شرح الصدور تھا. شرح الصدور جو کہ ایک کتاب تقویت الایمان، ایک کتاب لکھی اس زمانے میں کسی نے، جس میں اس نے وسیلے کا بھی انکار کیا، شفاعت کا بھی انکار کیا، معجزات کا بھی انکار کیا، اور انبیاء پر کی شان کو گھٹانے کی بھی کوشش کی، اور یا پر توہمات بھی لگائی، افترا بازی بھی کی. تو آپ نے اس کتاب کے رد میں ایک کتاب لکھی جس کا نام شرح الصدور تھا. اور اس کتاب کو تعریف کرنے کا سبب بھی آپ نے بیان کیا کہ اگرچہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ اس قسم کے جھگڑے میں پڑھنے کی اور اس قسم کی تالیفات لکھنے کی میں رغبت نہیں رکھتا، لیکن ان افترا بازیوں پر خاموش رہنا یہ زندیق اور ملحد لوگوں کا شیوا ہے. اس لیے یہ آپ نے تعریف لکھی اور اس کو قرآن و حدیث، اجماع وغیرہ سے ایسے دلائل قاطعہ کے ساتھ ثابت کیا کہ اہل انصاف میں سے کسی کو انکار کی مجال نہیں ہو سکتی.
آپ کے تبور علمی کا ایک بیان آیا اس میں آپ کے مناظرے کے طور پر کہ آپ کا اب جو ہے نا کہ مشکل سے مشکل مسائل کو بھی ایسے آسان انداز میں فرما دیا کرتے ہیں. آپ کا ایک مناظرہ ہوا 1880 عیسوی جنوری کے مہینے میں ضلع چاٹگام میں چودھری منشی رحمت علی اور بابو ہر کمار رائے ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا کہ آیا اہل اسلام کا طریقہ بہتر ہے یا ہندوؤں کا طریقہ بہتر ہے, آیا مردوں کو جلانا بہتر ہے یا دفن کرنا بہتر ہے. جب کوئی ایک بھی قائل نہ ہو سکا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنے پنڈتوں کو بلاؤ اور میں اپنے علماء کو بلاتا ہوں اور اس پر مناظرہ قائم کرتے ہیں. مناظرہ قائم ہوا, اس کی تاریخ وغیرہ فکس ہوئی تو تمام علماء کو اور پنڈت بھی جمع ہوئے اور وہاں سے حضرت شیخ العارفین بھی آ رہے ہیں, شاہ مخلص الرحمان رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ کو اس مناظرے میں صدر مناظرے کی حیثیت حاصل تھی. تمام علماء کی طرف سے جس کو صدر بنا کر پیش کیا گیا وہ حضرت شیخ العارفین کی حیثیت تھی. حضرت شیخ العارفین جب مناظرے کی مجلس میں پہنچے آپ نے فرمایا پنڈتوں سے کہ یہ بتاؤ, چونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا طریقہ بہتر ہے, مردوں کو جلانا بہتر ہے, تو آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر کے کوڑے کا کیا کرتے ہو, گھر کا جو کچرا ہوتا ہے اس کا کیا کرتے ہو. تو نے کہا جی ہم کچرے کو گھر سے باہر نکالتے ہیں اور جلا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اپنے زر و جواہر کا, اپنی قیمتی اشیاء کا, مال و اسباب کا, زیورات کا کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی اس کو دفن کر کے رکھتے ہیں, تجوری میں بند کر کے رکھتے ہیں, محفوظ کر کے رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بس پھر فیصلہ ہو گیا کہ ہم اپنے مردوں کو زر و جواہر سے بڑھ کر سمجھتے ہیں اس لیے انہیں دفنا دیتے ہیں, اور تم اپنے گھر اپنے مردوں کو کوڑا کر سمجھتے ہیں اس لیے انہیں جلا دیتے ہو. اس عام تو عام تقریر سے لوگوں کو اب ایسا نعت کا بند ہوا کہ کسی کو لب گشائی کی ضرورت نہ ہو سکی. تو اللہ والوں کی باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں. پھر آپ نے صداقت اسلام پر ایسی دل نشین تقریر فرمائی کہ جسے سن کر سب حاضرین حیرت میں تھے. اور وہ جو پنڈت تھے پھر آپ بعد میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے بھی آیا کرتے تھے, آپ کی صحبت اٹھانے کے لیے بھی آیا کرتے تھے. ایسے قائل ہوئے وہ. اور ایک مناظرے کا اس میں ذکر ہے کہ جو ہوا مولوی کراوت علی سے,